نچلے اور درمیانے طبقوں کی اس جمع غفیر نے آخرکار اپنی نمائندہ نسلی نام رکھنے والی سیاسی تنظیم مہاجر قومی موومنٹ 18 مارچ سن 1984 میں بنا لی، اور وہ بھی ایسے کہ کبھی کسی نے دیکھا نہ کبھی کسی نے سنا۔ چاہراہوں پر رواں انسانوں کا سمندر گلی کوچوں سے ابلتا یہ کس قسم کی تحریک تھی؟ یہ اپنے طبقے اور ان حالات کی ایک آئینہ دار ہی ہو سکتی تھی جس میں یہ جماعت وجود میں آئی۔ اس کی ناخوشگوار خصوصیات اس اقتدار کی نگرانی میں پیدا ہوئی تاکہ بوقت ضرورت کام میں لائی جا سکے۔ آصف فرخی نے پختون مہاجر فسادات کے دوران لکھا، آج اورنگی ٹاؤن کی ٹیم فیلڈ سائٹ پر نہیں جائے گی۔ دراصل گڑبڑ کی کوئی نہ کوئی اطلاعات آنا شروع ہو گئی تھی اور اسٹاف کو بھیجنے کا فیصلہ میرے سر پر آن پڑا تھا۔ یہ وہاں کے معمول کا حصہ بن گیا تھا، لیکن اس دن تو جیسے موج خوب سر سے گزر گئی۔ جب ہمیں خبر ملی کہ ہمارے سینٹر سے تھوڑی ہی دور علی گڑھ کالونی میں نامعلوم افراد نے راتوں رات گھس کر گھر لوٹ لیے ہیں، آبادی پر حملہ کیا ہے اور لوگوں کو مار ڈالا ہے، یہ محض خبر تھی، تفصیل معلوم نہیں تھی کہ اورنگی ٹاؤن اس وقت سارے شہر سے کٹا ہوا ہے۔ پھر ہماری ایک ورکر نے جانے کتنے جتن سے ٹیلی فون کروایا کہ ہم تو جیسے کنویں میں بند بیٹھے ہیں، نہ سبزی ترکاری آتی ہے نہ بجلی پانی ہے، بچے دودھ کے بغیر تڑپ رہے ہیں۔ حکام بالا سے خصوصی اجازت لی گئی اور سائرن بجاتی ایمبولینس میں دوائیں اور کھانے پینے کی اشیاء لے کر ہم روانہ ہو گئے۔ بنارس چوک سے ذرا آگے فوجی راستہ روکے کھڑے تھے، ان کو اپنی شناخت اور اپنی آمد کا مقصد سمجھانے میں بہت وقت لگا اور اتنی دیر میں لوگ جمع ہو گئے۔ ہمیں موقع مل جائے تو ہم انہیں مزہ چکھا دیں گے، ان کے ایک افسر اعلیٰ نے کہا اور اشارہ ان لوگوں کی طرف کیا جو رو رو کر اپنا حال بتا رہے تھے۔ 24 اکتوبر سن 1990 کے انتخابات میں نواز شریف کی قیادت میں مرکز میں اسلامی جمہوری اتحاد IJI نے حیران کن کامیابی حاصل کی اور نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، اور کراچی سے کامیاب ہونے والی MQM نے نواز شریف کی حکومت میں شمولیت اختیار کر لی۔ آفاق احمد اور عامر خان دونوں اس وقت مہاجر قومی موومنٹ MQM کے جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ دونوں کو الطاف حسین نے اپنا دایاں اور بایاں بازو قرار دیا تھا۔ MQM نے اپنے تنظیمی ڈھانچے کو 2 زونز میں تقسیم کر رکھا تھا۔ مغربی اور وسطی ضلع پر مشتمل علاقوں کے ذمہ دار عامر خان تھے، جبکہ مشرقی اور جنوبی اضلاع پر مشتمل علاقوں کی ذمہ داری آفاق احمد کے سپرد تھی۔ پھر خبریں آنا شروع ہوئی کہ یونٹ اور سیکٹر کے ذریعے علاقے کو کنٹرول کرنے کی سیاست ہو رہی ہے اور بھتے وصول کیے جا رہے ہیں۔ الطاف حسین نے ان شکایات پر آفاق احمد اور عامر خان کو تبدیل بھی کرنا چاہتے ہیں۔ 1991 میں آفاق احمد اور عامر خان کو MQM سے خارج کر دیا گیا اور سارا تنظیمی ڈھانچہ توڑ دیا گیا۔ یونٹ اور سیکٹر کو تحلیل کر دیا گیا، سینکڑوں کارکنوں کی تنظیمی رکنیت معطل کر دی گئی۔ عامر خان، آفاق احمد اور MQM سے نکالے جانے والے ان کے کئی حامی شہر سے باہر چلے گئے یا روپوش ہو گئے۔ MQM کا موقف تھا کہ انہوں نے جرائم پیشہ عناصر کو تنظیم سے نکال دیا ہے۔ اب MQM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد اس وقت کی صورتحال کے پیش نظر اس تجزیے کو تسلیم کرنے سے سختی سے انکار کرتے ہیں۔
कराची ऑपरेशन के बारे में गुफ्तगू करते हुए आफाक अहमद ने दावा किया कि ऑपरेशन को तो खुद अल्ताफ हुसैन ने MQM की हिमायत हासिल थी। इस सिलसिले में एक इजलास में MQM की मरकज़ी क़यादत, जिसमें MQM के चेयरमैन अजीम अहमद तारिक, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर इमरान फारूक और वाइस चेयरमैन सलीम शहजाद तीनों मौजूद थे। MQM ने जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत की थी। बकौल आफाक अहमद, फौज के उस वक्त के सरबराह जनरल असलम बेग थे, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन से मुलाकात की तो मुझे लगा कि सारे मामलात पहले से तयशुदा हैं। जैसा कि पहले भी जिक्र किया जा चुका है कि इस मुलाकात में MQM के सरबराह से फरमाइश की गई थी कि अब MQM कौमी धारे की सियासत करे, तो अल्ताफ हुसैन ने वसाइल का रोना रोया और यूनुस हबीब के ज़रिए वसाइल पैसों की सूरत में मुहैया किए गए और यूँ वसाइल मिलने के बाद महाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट में बनाने की तैयारी शुरू हो गई। आफाक अहमद का कहना है कि मेरा और आमिर खान का इस बात पर शदीद इख्तिलाफ हुआ कि हम तो महाजिर सियासत करने आए थे, अगर आप कौमी धारे की सियासत करना चाहते हैं और महाजिर लफ्ज़ से दस्तबरदार होना चाहते हैं तो हम फिर ना सियासत करेंगे और ना आपका साथ देंगे, और इस वजह से हम उनसे अलहदा हो गए। इसके बाद पूरे कराची में एक मिले जुले फसादात की फ़िज़ा कायम हो गई। MQM और PPI यानी पंजाबी पख्तून इत्तेहाद, MQM और PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और MQM हकीकी और पुलिस और दहशत गर्दों के दरमियान क़त्ल गारतगिरी शुरू हो गई और कुछ नहीं पता चल रहा था कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर है, मगर ये तय था कि रोज़ बरोज़ हलाकतों में इजाफा हो रहा था। अब वो चाहे MQM का कारकुन था, PPP का कारकुन था या PPI का कारकुन था या MQM हकीकी का कारकुन था या फिर पुलिस और क़ानून नाफिज करने वाला सिपाही था, रोज़ाना की बुनियादों पर हलाकतें हो रही थी। कराची की कहानी तब आगे और बढ़ी जब जनरल आसिफ नवाज जंजुआ फौज के सरबराह बने। खबरें आने लगी कि सिंध में डाकुओं, पथारेदारों, जराइम पेशा अनासिर, खुसूसन अगवा बराए तावान की वारदातों की रोकथाम के लिए 72 बड़ी मछलियों के खिलाफ ऑपरेशन होने वाला है। और फिर 28 मई सन 1992 में ऑपरेशन ब्लू फॉक्स शुरू कर दिया गया, जो 92 का कराची ऑपरेशन के नाम से ज़्यादा मशहूर है। कराची ऑपरेशन 1992 जून में शुरू हुआ और जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत खुद MQM ने भी की थी। लेकिन जब आमिर खान और आफाक अहमद वापस आए तो MQM को भी अंदाज़ा हो गया कि MQM को हदफ बना लिया गया है, तो मामले ने दूसरा रुख इख्तियार किया। आफाक अहमद और आमिर खान की क़यादत में बनाई जाने वाली MQM हकीकी के लिए रियासत की जानिब से खुली हिमायत और अल्ताफ हुसैन की तंजीम MQM के ख़िलाफ़ यकतरफ़ा कार्रवाई से खुद रियासती इदारों में हम आहंगी नहीं पाई जाती थी। MQM ने अपने खिलाफ एक तरफ कार्रवाई की बुनियाद पर एहतजाजन हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली और ऑपरेशन क्लीन अप अब सियासत की नज़र हो गया। इस दौरान जाम सादिक के इंतकाल पर नए वज़ीर आला की तलाश शुरू हुई और इसके साथ ही MQM के अरकान असेंबली की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो गया। जो माहौल ऑपरेशन से कबल अल्ताफ हुसैन की तंजीम के खिलाफ बना हुआ था वो यकतरफा कार्रवाई से मुतासिर हुआ और MQM सियासी तौर पर मजलूम नज़र आने लगी।
اور الطاف حسین مظلوموں کا ساتھی بن کر سیاست کے افق پر ایک بار پھر ابھرنے لگے۔ مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بننے کے بعد ایم کیو ایم کا سلوگن حق پرست ہر ایک کی زبان زد عام ہو گیا۔ ذرائع ابلاغ میں ایک بحث چھڑ گئی کہ اگر ایم کیو ایم کے خلاف ہی آپریشن کرنا تھا تو ایم کیو ایم حقیقی کو کیوں بنایا گیا؟ یہ تو وہی جرائم پیشہ افراد تھے جن کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تھی، اور پھر اسی بحث میں آپریشن اپنی سمت کھو بیٹھا۔ دی نیوز کے سابق رپورٹر زرار خان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ایسے افراد علاقوں میں داخل ہوئے جو پہلے روپوش تھے اور بعد میں ان کا تعلق ایم کیو ایم حقیقی سے جڑ گیا تھا۔ الطاف حسین کی تصاویر، پوسٹرز، سائن بورڈز، طرز کی بڑی بڑی ہورڈنگز اور قداور تصاویر پر کالک ملی گئی اور جوتوں کے ہار ڈالے گئے۔ ایم کیو ایم کے گرفتار کارکنوں کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ اپنے جرائم کا اعتراف کرتے دکھائی دیے گئے، جبکہ ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد کہتے ہیں کہ یہ سراسر غلط بات ہے، ہمیں کسی کی مدد حاصل نہیں تھی۔ الطاف حسین سے اختلاف کے بعد ہمارے خاندان کراچی میں بے یار و مددگار تھے، ہمارے گھر جلائے جا رہے تھے اور ہم مزید باہر نہیں رہ سکتے تھے، تو ہم نے واپسی کا فیصلہ کیا۔ ہم تمام ماتوبین اور مخالفین مل کر واپس آئے تھے۔ ہم نے اپنے علاقوں میں رات کے اندھیرے میں آئے تھے، مگر یہ طے تھا کہ تمام کارکنان ایک ساتھ واپس آئیں گے، اور اگر مخالفین علاقوں میں ہوں گے تو ان کو پکڑیں گے، اور ہم نے واپس آ کر انہیں پکڑا۔ جب ہم واپس آ گئے تو عام شہریوں کا حوصلہ بھی بڑھ گیا اور کارکنان اور عوام نے ایم کیو ایم کے خلاف اپنی ناراضگی کا کھل کر اظہار کیا۔ ہم تو بہت کم تعداد میں تھے، جو غم و غصہ ایم کیو ایم کے خلاف سڑکوں پہ نظر آیا وہ تو عوام کا اظہار تھا۔ ہیرلڈ، جو ڈان گروپ آف نیوز پیپر کا انگریزی جریدہ تھا، اس میں شائع ہوا کہ جب صورتحال بگڑی تو ایم کیو ایم کی قیادت نے فوج کو بلوایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عوام بہت مشتعل ہے اور 90 جو ایم کیو ایم کا ہیڈ کوارٹر ہے وہ اس پر بھی حملہ کر سکتے ہیں، تو آپ فوج کو بھیجیں۔ آفاق احمد نے وضاحت کی کہ ہمیں کسی کی کوئی مدد حاصل نہیں تھی اور نہ مل سکی، بلکہ ہمارا تو نقصان ہو گیا۔ دی نیوز کے سابق رپورٹر زرار خان کے مطابق آئی ایس پی آر نے ایک روز صحافیوں کو جی او سی کراچی جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل سلیم حیدر سے ملوایا، تو انہوں نے یعنی زرار خان نے سوال کیا کہ اب تک تو وہ مبینہ طور پر ایم کیو ایم کے صرف 4 ٹارچر سیل یعنی وہ جگہ جہاں مخالفین کو اغوا کر کے اذیت دی جاتی تھی یا وہ مراکز جو عقوبت خانہ تھے وہ معلوم تھے، جن میں سے ایک مہاجر خیل لانڈی، دوسرا سیفی پولی ٹیکنک کالج نارتھ ناظم آباد کے قریب، تیسرا لیبر اسکوائر بلدیہ ٹاؤن میں، اور چوتھا لائنز ایریا کے قریب ٹونیشیا لائنز میں بتایا جاتا تھا۔ لیکن آپ کے مطابق شہر میں 52 ٹارچر سیل ہیں۔ آپ تو گھروں کی چھتوں کو بھی ٹارچر سیل بتا رہے ہیں، رسیاں بھی دکھا دی ہیں۔ یہ تو آپ جن کو قصوروار بتا رہے ہیں انہی کو مظلوم بھی بتا رہے ہیں۔ یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ آپریشن اور گرفتاریوں کے پیش نظر ایم کیو ایم قیادت روپوش ہو گئی تھی، اور 5-6 ماہ بعد ہی ایم کیو ایم کے روپوش چیئرمین عظیم احمد طارق منظر عام پر آ گئے۔ سینئر
تجزیہ نگار اور صحافی مظہر عباس کے مطابق شاید حکام امید کر رہے تھے کہ MQM کی قیادت عظیم احمد طارق کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اپنی آخری پریس کانفرنس میں عظیم احمد طارق نے الطاف حسین پر کافی تنقید کی تھی اور پھر 2 دن بعد ہی عظیم احمد طارق اپنی ہی رہائش گاہ پر قتل ہو گئے۔ MQM کے سابق کارکن اور PSP کے سربراہ مصطفیٰ کمال اور دیگر رہنماؤں اور مقتدر حلقوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عظیم احمد طارق کے قتل میں الطاف حسین اور خود MQM براہ راست ملوث رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ عظیم احمد طارق نے الطاف حسین کے خلاف شدید تنقید کی تھی، اس لیے اس پریس کانفرنس کے رد عمل میں ان کا قتل ہوا۔ MQM حقیقی کے سربراہ آفاق احمد نے بھی اس قتل کا ذمہ دار MQM کو ہی قرار دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عظیم بھائی مجھ سے رابطے میں تھے۔ ان کی اس آخری پریس کانفرنس کے بعد مجھے عظیم بھائی کی سلامتی کی فکر ہونے لگی۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ فیڈرل بی ایریا سے نکلیں، لیکن انہوں نے کہا میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے، لیکن انہیں قتل کر دیا گیا۔ آفاق احمد مزید کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا تو GOC کراچی میجر جنرل سلیم حیدر نے مجھے بتایا کہ عظیم احمد طارق نے ان سے سیکورٹی کے انتظام کی درخواست کی تھی اور ہم ان کو سیکورٹی دینے کے انتظامات کر ہی رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ کراچی کے ایک سابق پولیس افسر جو اب پاکستان میں نہیں رہتے ہیں یاد دلایا کہ عظیم احمد طارق کے قتل کے بھی 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا تھا، جو بعد از ضمانت رہائی کے بعد ان تینوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ صحافی مظہر عباس نے کہا کہ ان تینوں قاتلوں کو کس نے مارا یہ بھی کبھی معلوم نہیں ہو سکا، مگر ان تمام باتوں کی وجہ سے آپریشن بلو فاکس اپنی ساکھ کھو بیٹھا تھا۔ سن 1993 میں صدر غلام اسحاق خان سے کشیدگی اور دیگر کئی وجوہات کی بنا پر نواز شریف کی حکومت برطرف ہوئی اور پھر عدالت سے دوبارہ بحال بھی ہوئی، مگر بالآخر جنرل وحید کاکڑ کے زمانے میں نواز شریف اور غلام اسحاق خان دونوں کو رخصت ہونا پڑا۔ نئے انتخابات کے نتیجے میں جب بے نظیر بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی دوسری بار اقتدار میں آئی تو کراچی شہر میں خوف و دہشت کا راج قائم ہو چکا تھا۔ کراچی آپریشن میں شامل رہنے والے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ شہر میں عجیب ماحول تھا۔ نامعلوم افراد پورے شہر کراچی میں راج کر رہے تھے۔ پورا شہر بدترین تشدد کی لپیٹ میں تھا۔ مختلف علاقوں میں قتل و غارت گری میں ملوث ان عناصر اور دہشت گردوں کا خوف ایسا تھا کہ پوری آبادی خاموشی سے یہ قتل و غارت گری دیکھتی رہتی تھی۔ کراچی کے شہریوں کے مطابق کئی علاقوں میں ٹارچر سیل بنے ہوئے تھے۔ مخالفین کا اغوا اور قتل، ان کی لاشوں کو عبرت بنا کر بوری میں بند کر کے پھینک دیا جانا، زندہ انسانوں کے گھٹنوں میں سوراخ کیے جانا، کھمبوں سے لٹکا کر ان کو زندہ یا مردہ حالت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، جسم کو آری ہتھوڑے چھینی سے کاٹنا، ہاتھ پاؤں میں کیل ٹھوکنا، گلے کاٹنا، زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر مار دیا جانا، سب کچھ روز کا معمول بن گیا تھا۔ کراچی کے ایک شہری جو اب شمالی لندن میں مقیم ہے، آپریشن کے
तनाजुर में शहर की बदअमनी और कत्ल व गारत गरी का माहौल बताते हुए उन्होंने उस वक्त कराची के आम शहरी की ज़िंदगी में खौफ की फ़िज़ा का नक्शा यूँ बयान किया। शहर में असलहा की भरमार थी और मुसल्लह गिरोह की हुक्मरानी थी। पूरा शहर यरगमाल था। अस्पतालों और खैराती इदारों तक में सियासी तौर पर मुतहर्रिक सियासी गिरोह और जत्थे सरायत कर चुके थे। काम पर जाते हुए मजदूर हो या बच्चों को स्कूल ले जाने वाले वालिदैन, कोई भी जिंदा वापस घर नहीं पहुंचता था। जहां सास बहू नंद भावच के झगड़े सियासी तंजीम के दफातर में निपटाए जाते हों, वहां उन अनासिर को बगैर किसी फौजी ऑपरेशन के कैसे काबू किया जा सकता था। बिलाशुबा हजारों आम शहरी इस कत्ल गारत गिरी की नज़र हुए। तो ये था कराची ऑपरेशन का पहला हिस्सा। कराची ऑपरेशन के दूसरे हिस्से के बारे में हम जानेंगे अगली किस्त में। अजीज़ाबाद 90 से लंदन का ये सफ़र जारी है। MQM और बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन का ये सफ़र किन किन मराहिल से गुज़रा, ये सब जानने के लिए जुड़े रहें कराची की कहानी की अगली किस्त से।